السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ نے کامنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ نے اس رمضان کتنے قرآن پاک مکمل کر لیے۔ آپ کا ایک قرآن پاک مکمل ہو چکا ہے، 2 ہو چکے ہیں، کامنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے۔ جیسے ہی ہمارا قرآن پاک مکمل ہوتا ہے تو ہمیں ایک ہی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ قرآن تو مکمل کر لیا، بخشیں کیسے؟ قرآن بخشا کیسے جاتا ہے؟ قرآن بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ بعض اگر ہماری اسلامی بہنیں جو ہیں وہ چٹ پر لکھ کر بچے کے ہاتھ سے امام صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس بھجوا دیتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک مکمل کر لیا، یہ قرآن پاک ہمارا بخش دیں، ہمارے والدین کی روح کو یہ قرآن پاک بخش دیں، ہمارے رشتہ داروں کی روح کو یہ قرآن پاک بخش دیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو قرآن پاک بخشنے کے 3 آسان طریقے بتانے جا رہا ہوں جن سے آپ خود قرآن پاک بخش سکتے ہیں۔ جیسے آپ کا قرآن پاک مکمل ہوا، ان 3 طریقوں میں سے کسی بھی ایک طریقے سے آپ قرآن پاک بخش سکتے ہیں۔ قرآن بخشنے کے بالکل آسان طریقے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ خود تو سیکھ جائیں گے بلکہ دوسروں کو سکھانے لائق بھی ہو جائیں گے۔ یعنی بھائی قرآن پاک ایسے بخشا جاتا ہے، قرآن بخشنے کا یہ سمپل طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ اپنا قرآن پاک بخش سکتے ہیں۔ قرآن پاک بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ قرآن کیسے بخشا جاتا ہے؟ قرآن بخشنا کیا ضروری ہے؟ قرآن بخشیں گے نہیں تو ثواب نہیں ملے گا۔ ایک قرآن پاک ہم کتنے لوگوں کو بخش سکتے ہیں، کتنے مرحومین کی روح کو ثواب پہنچا سکتے ہیں ایک قرآن پاک کا؟ اگر قرآن پاک ادھورا رہ جائے تو کیا ادھورا قرآن پاک بھی بخشا جا سکتا ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو آج کی اسی ایک ہی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ رمضان چل رہا ہے، تھوڑا روزہ لگ رہا ہے تو اس لیے تھوڑے الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ قرآن بخشنے کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیں 3 آسان طریقے ہیں، ان میں سے کسی بھی ایک طریقے سے آپ قرآن پاک بخش سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ کہ جب آپ قرآن پاک آپ نے تلاوت کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے آپ نے نیت کر لی کہ میں یہ جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یا جو میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، یا یہ جو قرآن پاک میں پڑھ رہی ہوں، اس کا ثواب میرے مرحوم والدین کی روح کو پہنچ جائے، یا فلاں فلاں رشتہ داروں کی روح کو، فلاں ہمارے عزیز کی روح کو اس کا ثواب پہنچ جائے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، جیسے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے جائیں گے وہ ثواب ان مرحومین کی روح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پہنچتا جائے گا۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا اگر آپ نے قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے ہی نیت کر لی۔ لیکن اگر آپ نے پہلے کوئی نیت نہیں کی، قرآن پاک آپ نے شروع کر لیا، اب قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد، قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد جیسے ہی آپ کا قرآن پاک مکمل ہوا ہے، اب آپ نیت کر لیں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میرے مرحوم والدین کی روح کو پہنچ جائے، میرے فلاں رشتہ داروں کی روح کو پہنچ جائے، میرے فلاں کی روح کو پہنچ جائے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد آپ نیت کر لیتے ہیں، صرف دل میں نیت کر لیتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ نے نیت کر لی، وہ ثواب اللہ کی رحمت سے ان مرحومین تک پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ، دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ قرآن بخشیں۔ یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے، اور جیسے ہی قرآن پاک مکمل ہو ہمیں دعا ضرور کرنی چاہیے، دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے تو قرآن مکمل ہونے پر جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور اس وقت جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے، اگر کوئی دن میں قرآن پاک مکمل کرتا ہے تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر کوئی رات میں کرتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت فرشتے بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جیسے قرآن پاک مکمل ہو ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اب دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ الحمد شریف پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد جتنی بھی آپ کو عربک دعائیں یاد ہیں وہ آپ دعائیں پڑھیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد پھر دعا کریں کہ اے اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اس میں اگر مجھے پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، میرا مالک اپنی رحمت کے صدقے سے مجھے معاف فرما، اور اس کا ثواب میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ اے اللہ قبول و منظور فرما۔ اے اللہ آپ کی آل، آپ کی ازواج، آپ کے اصحاب
تمام کی بارگاہ میں توفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اسی طرح حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے بھی مسلمان مرد عورت بچے بچیاں اس دار فانی سے رحلت کر چکے، میرے مولا تمام کی روح کو ایصال ثواب کرتی ہوں یا کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ اس کے بعد پھر اپنے مرحوم والدین کو اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ذکر کریں۔ اے اللہ میں اپنے مرحوم والدین کی روح کو اس کا ثواب پہنچاتی ہوں، اے اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے یہ ثواب ان تک پہنچا۔ میں اپنے مرحوم رشتہ داروں کی روح کو اس قرآن پاک کا، اس کلام پاک کا ثواب ایصال کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اے اللہ ان تک یہ ثواب پہنچا دے۔ اس کے بعد پھر جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو بھی آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں رکھیں۔ قرآن پاک مکمل کیا، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ جو بھی آپ کا پرابلم ہے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، جس چیز کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں وہ دعا کریں۔ اس کے بعد پھر آخر میں اللہم صلی علی درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دعا مکمل۔ تو یہ 3 طریقے ہو گئے قرآن بخشنے کے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو پہلے نیت کر لی، ایک پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کر لی، ایک دعائیہ کلمات کے ساتھ، جس طرح میں نے بتایا ہے۔ اب ایک چیز ہے، قرآن پاک بخشنا کیا ضروری ہے؟ بخشیں گے نہیں تو ثواب نہیں ملے گا۔ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جب تک بخشیں گے نہیں تو ثواب نہیں ملے گا، تو یہ بالکل غلط فہمی ہے ان کے۔ دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ جب ہم قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھتے ہیں نا تو ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم، یہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 2 فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں، ایک ہماری نیکیاں لکھتا ہے، ایک ہمارے گناہ لکھتا ہے۔ تو جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں، جو بھی ہمارا نیک عمل ہوتا ہے، جیسے ہم قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھتے ہیں نا تو یہ رائٹ سائڈ میں جو فرشتہ بیٹھا ہے یہ ہمارے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے بعد بخشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ بخشیں گے نہیں تو ہمیں بھی ثواب نہیں ملے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن پاک آپ پڑھتے جا رہے ہیں، آپ کو ثواب ملتا جا رہا ہے۔ ہاں، قرآن پاک پڑھنے کے بعد جو بھی آپ نے تلاوت کی ہے، جو بھی آپ نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، آپ اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ایصال ضرور کریں، ان کو ایصال ثواب ضرور کریں۔ اور ایک بات اور بھی ہے، اگر آپ ایصال ثواب کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ آپ جس کو بھی ایصال کریں گے اس کو بھی ثواب یہ اللہ کی رحمت سے پہنچے گا۔ ہاں، اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کے نزدیک جتنے مرحومین کو آپ ایصال کرتے ہیں یہ سب میں تقسیم ہو کر ثواب پہنچتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک جو ہے تقسیم نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت وسیع ہے، سب کو برابر کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو آپ کو بھی ثواب، ایسا نہیں کہ آپ کا ثواب کٹ جائے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو بخشنا یعنی مرحومین کو ایصال ثواب کرنا یہ بہت ہی اچھا عمل ہے، اور اس وقت دعا کا اہتمام کیا جائے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، دعا ضرور کرنی چاہیے۔ تو یہ 3 آسان طریقے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اور اسی طرح اگر قرآن پاک مکمل نہیں ہوا ہے تو جب بھی آپ نے ایک آیت ہی کیوں نہیں پڑھی، آپ اس کا ثواب بھی بخش سکتے ہیں اپنے مرحومین کو۔ اور آپ نے ایک آیت پڑھی، آپ کے نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن پاک مکمل ہو جائے پھر آپ بخشیں گے۔ بعض ہوتا ہے کہ ارے بھائی میرے 15 پارے ہوئے، ارے میرے 20 پارے، 10 پارے کم ہو رہے، آپ مجھے 5 پارے دے دو، آپ اتنے دے دو، میرا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن پاک آپ نے جتنا پڑھا ہے آپ اس کا ثواب بھی ایصال کر سکتے ہیں، وہ قرآن پاک بھی آپ بخش سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔